السلام علیکم، میرا نام سفورہ حمید ہے۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نیشنلزم ان انڈیا۔ جو نیشنلزم ہے جس ٹاپک کو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا آئیڈیا آف ستیاگرہ۔ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے جو کہ 1914 میں ہوتا ہے، اس میں نئی اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن جو ہے انڈیا میں کریٹ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس وار میں برٹش جو ہے انہوں نے امپوز کیا تھا ایکسپینڈیچر انڈیا پہ، انکم ٹیکس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو جو کسٹم ڈیوٹیز کو بڑھایا گیا تھا، یعنی لوگوں کو کافی زیادہ سفرنگز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جو اسینشل گڈز ہے، جو کہ ضروری چیزیں ہیں، ان کی پرائز کو ڈبل کیا گیا تھا اس وار کے دوران، اور جو فورسز ریکروٹمنٹ ہے اس کو بنایا گیا تھا برٹش کے دوران انڈیا آرمی میں۔ اور جو ولیجرز ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سولجرز جو ہیں وہ سپلائی کرو۔ اس کے علاوہ اس وار کے دوران کیا ہوتا ہے، جو کراپ فیلئر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فوڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہوتی ہے۔ جو انفلوئنزا ایپیڈیمک ہو جاتا ہے جو انڈیا کے بہت سارے پارٹس میں سپریڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملینز آف پیپل جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کھو دیتے ہیں۔ یعنی وار جو ہے یہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں جب تک وار ختم نہیں ہوگا تب تک ہماری سچویشن چینج نہیں ہوں گی، یعنی جو وار ہے یہ ختم ہوگا تب ہی ہم ان ہارڈ شپس یا سفرنگس کو ختم ہوگی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد جو گاندھی جی ہے وہ لاتا ہے انڈیا میں دا آئیڈیا آف ستیاگرہ۔ جو گاندھی جی ہوتے ہیں وہ انڈیا واپس آتے ہیں 1915 میں، اور یہاں پہ وہ ایک پاورفل میتھڈ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں ستیاگرہ۔ جو ستیاگرہ ہوتا ہے اس کی لٹرل میننگ جو ہے وہ ہے ٹروتھفلنس، یعنی سچائی۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ نان وائلنٹ سٹرگل تھا جو کہ گاندھی جی نے انٹروڈیوس کیا تھا انڈین نیشنل موومنٹ میں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کسی بھی فائٹ کو جیت سکتے ہیں، کسی بھی آپریسر سے بنا کسی فزیکل فورس کو استعمال کیے ہوئے، اگر اس کے پیچھے کا کاج جو ہوگا وہ ٹروتھ ہوگا، مطلب ٹرو ہوگا، یعنی وہ سچا ہوگا۔ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کسی بھی وار کو جیتنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سچائی سے، ٹروتھفلنس سے ہم کسی بھی بیٹل، کسی بھی وار کا سامنا کر سکتے ہیں، کسی بھی وار کو جیت سکتے ہیں، جس سے ہنگر اسٹرائک، پیسفل ڈیمانسٹریشن، اسٹرائک، ہڑتال، نان کوآپریشن ود دا گورنمنٹ، یہی کچھ میتھڈز ہوتے ہیں ستیاگرہ کے۔ اب جو گاندھی جی ہیں جب وہ انڈیا آتے ہیں تو وہ یہاں پہ 3 ستیاگرہ موومنٹس لانچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ستیاگرہ تھا وہ تھا چمپارن موومنٹ، جو 1916 میں ہوتا ہے۔ یہ ایک موومنٹ تھا انڈیگو پلانٹیشن میں، جو کہ چمپارن ڈسٹرکٹ آف بہار کا تھا۔ تو یہ پلانٹیشن سسٹم کے خلاف لانچ کیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آتا ہے کھیتی موومنٹ جو 1917 میں ہوا تھا۔ تو پھر کراپ فیلئر اور ایپیڈیمک کی وجہ سے یہ جو کھیتی ڈسٹرکٹ گجرات جو ہے، جو فارمرز تھے ان کو وہ رینوپری نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ اسی لیے لانچ کیا گیا تھا۔ پھر آتا ہے تیسرا ستیاگرہ، مل ورکر موومنٹ۔ ان ورکر جو ہے وہ احمد آباد کے ہوتے ہیں، ان کو لو ویجز دیے جاتے ہیں اور
پور ورکنگ کنڈیشنز. تو گاندھی جی نے ان کی مدد کے لیے اس مومنٹ کو لانچ کیا. پھر ان ورکرز کو یہ جو ہے یہ مومنٹ 1918 میں لانچ کیا جاتا ہے. تو ان ورکرز کو 35% بونس دیا جاتا ہے. تو جو ہم نے آج پڑھا تو دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا آئیڈیا آف ستیہ گرہ.